السلام علیکم پیارے ناظرین، میں شیر یار ہوں اور آج ہم آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صبر اور عقیدت کی لازوال داستان کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی پیشکش فائدہ مند لگے گی۔ براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ اور ایمان افروز مواد کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حکمت، سلطنت اور معجزات کی مکمل داستان۔ تعارف: حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ایک عظیم الشان سلطنت بھی عطا کی۔ آپ کی حکمرانی عدل و انصاف، حکمت اور شکر گزاری کی بہترین مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں، جنات، جانوروں اور پرندوں پر اختیار دیا اور آپ کو ایسی سمجھ عطا کی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور آپ کی زندگی اسلام میں قیادت، شکر اور انصاف کی بہترین مثال سمجھی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکمت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، حکمت اور فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن میں آپ کے بارے میں آتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ پس ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ سورہ الانبیاء 78-79۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی فہم و فراست کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات۔ 1. ہواؤں پر اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر مکمل کنٹرول دیا تھا۔ وہ ہواؤں کے ذریعے اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں تک بہت تیزی سے سفر کر سکتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ چاہتے۔ سورہ سعد 36۔ 2. جنات پر حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی مکمل اختیار دیا گیا تھا۔ وہ آپ کے حکم سے مختلف تعمیرات اور مشکل کام سرانجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ شیطان، جنات ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ سورہ الانبیاء 82۔ 3. جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور سلیمان کے لیے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور انہیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا۔ سورہ النمل 16۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن ہدہد پرندہ آیا اور ایک عجیب خبر دی کہ سبا کی ایک قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان پر ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور حکمت کو دیکھا تو وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات میں سے ایک طاقتور جن کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کا تخت ان کے دربار میں لے آئے۔ جن نے کہا کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ سورہ النمل 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انصاف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت عدل و انصاف پر قائم تھی۔ وہ ہر معاملے میں حکمت اور دیانت سے کام لیتے تھے۔ آپ کی عقل و دانائی کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جن میں سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب 2 عورتیں ایک بچے کے حق میں جھگڑ رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سن کر حقیقی ماں فوراً بول پڑی کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے لیکن اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ حقیقی ماں وہی ہے
جس نے بچے کی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑنے کو ترجیح دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات قرآن مجید میں ایک حیرت انگیز انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ایک عمارت کی تعمیر کا معائنہ کر رہے تھے اور اپنے عصا لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو جنات کو علم نہ ہو سکا اور وہ کام میں مصروف رہے یہاں تک کہ دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کیا تو کسی نے ان کی موت کی خبر نہ دی مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب وہ گر پڑے تو جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ ذلت والے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ سورہ سبا 14۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی سے سیکھنے کے اسباق۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار طاقتیں اور دولت دی گئی تھی لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہے۔ عدل و انصاف، وہ اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ انصاف سے پیش آتے تھے جو حکمرانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ کی قدرت پر ایمان، ان کے معجزات ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام طاقتیں اللہ کے حکم سے ملتی ہیں۔ دعوت دین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور ان کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ حقیقی طاقت اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دولت اور طاقت کے باوجود حقیقی کامیابی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ نتیجہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی حکمت، شکر، عدل اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اللہ نے انہیں دنیاوی طاقتیں دیں لیکن انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا بلکہ ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر ایمان، انصاف اور شکر گزاری ہی حقیقی کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے اور انصاف، دیانت داری اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نمل تم چینل دیکھنے کا شکریہ۔ ہم آپ کی محبت اور حمایت کی قدر کرتے ہیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔